تاریخ انسانیت میں صرف اور صرف سب سے عظیم شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں۔ اسلام آنے سے پہلے، نبوت ملنے سے قبل جو 40 سالہ دور تھا، جہاں کے تاریخ کی کتب اٹھا کر دیکھو، میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کتنی تھی، کتنی عزت لوگ کرتے تھے، کیونکہ کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کیا کرتے تھے، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ بڑے پیار، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ، اسی طرح پھر جو غریب، مسکین، یتیم، بیچارے، معصوم لوگ، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت تھی۔ مسافروں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، اور جو غریب لوگ ہوا کرتے تھے ان کا سہارا بنا کرتے تھے، ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو جاؤ، بعد میں تو اللہ نے کیا عزت دی، آپ 40 سالہ زندگی اٹھا کے دیکھو کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت تھی، کتنا مقام تھا۔ یہ بات یاد رکھ لینا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان نہیں لائے، وہ اس لیے نہیں لائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے، یہ بات اخلاق ہے، نعوذ باللہ، ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں کی ضد تھی کہ اگر ہم نے اس محمد کی بات کو مان لیا تو اس کے تابع ہونا پڑے گا، یہ اتنے ہمارے الہ، اتنے خدا، اتنے معبود کہاں جائیں گے؟ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم کو اس محمد کی غلامی کرنا پڑے گی۔ صرف یہ بات تھی، یہ بات نہیں تھی کہ وہ لوگ اپنی نظروں میں، اپنے دلوں میں محمد کو برا جانتے تھے، یہ نہیں تھے۔ ان کے ہاں مکہ مکرمہ کی سرزمین میں محمد سے بڑھ کر کوئی سچا انسان نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نرم دل نہیں تھا، کوئی ہمدرد نہیں تھا، کوئی بڑے اخلاق والا نہیں تھا، کوئی بڑے کردار والا نہیں تھا۔ اور اسی طرح تاریخ میں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35-36 سال کی ہوئی تو مکہ میں جو حجر اسود کو نصب کرنے کا ایک بہت بڑا تنازع تھا، تو اس وقت سب لوگوں نے یک آواز یہ بات کہی تھی کہ ہاں محمد، یہ محمد آگے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، جو یہ فیصلہ کرے ہم سب کو منظور ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ محمد کبھی بے انصافی نہیں کرنے والا، محمد کبھی بد اخلاق، جھوٹ بولنے والا نہیں، محمد عدل و انصاف کرنے والا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انسانیت کے ساتھ ہمدردی، انسانیت کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا کردار، ان چیزوں پر بڑا زور دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، جب مدینہ کی سرزمین میں جلوہ افروز ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، کائنات کے لوگوں 4 چیزوں پر عمل کر لو۔ 4 چیزوں کا سب سے پہلے حکم دیا اور ساتھ فرمایا کہ جو شخص یہ 4 کام کر لے گا وہ تدخل الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ رب کی جنتوں میں داخل ہو جائے گا۔ لوگوں کو مخاطب کیا، لوگوں میری بات سنو، یا ایھا الناس، اے لوگوں میری بات سنو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ ایک آدمی آتا ہے، پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول، سب سے بہتر اسلام کی کون سی چیز ہے، کون سی بات ہے؟ فرمایا کہ تم ہر کسی کو سلام کرے، کسی کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، کوئی اپنا ہو، کوئی بیگانہ ہو، کوئی جاننے والا ہو، کوئی اجنبی ہو، تم اسے سلام کیا کر۔ اور دوسرا کام کہ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا کر، یہ اسلام کی سب سے بہتر بات ہے۔ تو ہم اسلام والے یہ دونوں چیزوں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب داخل ہوئے تو پہلا کام افشوا السلام، سلام کو عام کرو، کسی کو جانو یا نہ جانو سلام کیا کرو، سلامتی کی دعا کیا کرو۔ اس سلام کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، آپ کی لوگ عزت کریں گے۔ محبت، رشتہ داری دور ہونے کی بجائے، ٹوٹنے کی بجائے، یہ رشتہ داری آپس میں ایسے جڑے۔ اور دوسرا کام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، یہ دوسرا کام بتایا۔ آج آپ اپنے ہمسایوں کو دیکھو، اپنے محلہ میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اپنے دوست یار بیلی سجن ان میں دیکھو، اگر کوئی غریب ہے کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ان بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا کام
واصل الارحام، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کے بندھن کو قائم رکھو، آپس میں لڑو مت، آپس میں اپنی رشتہ داری کو، اپنے رشتے کو نہ توڑو بلکہ جوڑو، صلہ رحمی کا حکم دیا۔ اور دوسرا چوتھے نمبر پر فرمایا وصلو والناس نیام، کہ جب رات کو لوگ سو جائیں اٹھ کر اپنے رب کی یاد بندگی میں کھڑے ہو جایا کرو، رات کو اٹھ کر نماز ادا کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو کہ جب لوگ سو جائیں رات کے آخری وقت اٹھ کر اپنے رب العالمین کو یاد کیا کرو۔ یہ چار کاموں پر جڑا آدمی عمل کرے گا، فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، وہ آدمی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔